سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عامر ہاشمی سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے ایک آزادانہ نظام اور مارکیٹ آپریٹر کے قیام کی منظوری دی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان آئندہ دنوں میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کی میزبانی کے حوالے سے دنیا بھر کی سفارتکاری کا مرکز نگاہ ہوگا۔ پاکستان نے پاک افغان سرحد پر افغان فورسز کی طرف سے جارحیت کی کارروائی ناکام بنا دی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ترقی پذیر ملکوں کی مدد کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انصاف اور تجارتی اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کی اپیل کا اعادہ کیا ہے۔ اور اردو زبان کے معروف شاعر اور مصنف نون میم راشد کی آج 49ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں توانائی کے بارے میں کابینہ کی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں بجلی کی پیداوار اور خریداری کے لیے آزادانہ نظام اور مارکیٹ آپریٹر کے قیام کی منظوری دی گئی۔ وفاقی کابینہ سے بھی اس نظام کی منظوری لی جائے گی۔ آزادہ نظام اور مارکیٹ آپریٹر کو کمپنیز ایکٹ 2017 کے تحت سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ساتھ رجسٹر کیا جائے گا۔ یہ نظام بتدریج حکومت کے بجلی کے واحد خریدار کی حیثیت کو ختم کر کے بجلی کی مارکیٹ کو ملٹی پلیئر آزاد مارکیٹ میں تبدیل کر دے گا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات کے لیے ترجیحی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے ہدایت کی کہ بجلی چوری میں ملوث تقسیم کار کمپنیوں کے ملازمین کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بجلی کے شعبے میں اصلاحات اور بجلی چوری کی روک تھام کے لیے توانائی کے شعبے میں اصلاحات کے حوالے سے جدید ٹیکنالوجی سے کام لیا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیصل آباد میں لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شہید کے گھر گئے۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد علی شوکت شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نے شہید کے لیے فاتحہ خوانی کی اور غمزدہ خاندان سے اظہار تعزیت کیا۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ پاکستان آئندہ دنوں میں شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کی میزبانی کے حوالے سے عالمی سفارتکاری کا مرکز نگاہ ہوگا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چینی اور روسی وزیر اعظم اجلاس کے شرکاء میں شامل ہیں۔ اقتصادی اشاریوں پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ مہنگائی کی شرح میں کمی آئی ہے اور اسٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ احسن اقبال نے بحری معیشت سے بھرپور استفادہ کرنے کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ انہوں نے کہا کہ جہاز رانی کی صنعت کو مضبوط کرنے کے لیے نجی شعبے کو سہولت فراہم کرنے کی غرض سے پالیسیاں ترتیب دی جا رہی ہیں۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا ایک وفد سرمایہ کاری کے وزیر انجینئر خالد بن عبدالعزیز الفلیح کی قیادت میں آج سے پاکستان کا 3 روزہ دورہ کر رہا ہے۔ سعودی وفد مختلف سرکاری اور نجی اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ وفد صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کرے گا۔ دورے کا مقصد 2 طرفہ تعاون اور باہمی مفید اقتصادی شراکت داری کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان نے پاک افغان سرحدی علاقے کو نوشکی غزنالی سیکٹر پر افغان فورسز کی جارحیت کی کارروائی کو ناکام بنا دیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افغان فورسز نے پاکستانی چوکیوں پر فائرنگ کی۔ جوابی کارروائی میں پاکستان فورسز نے افغان چوکیوں کو نشانہ بنایا۔ پاک فوج سرحد پر فائرنگ کا تبادلہ اس وقت ہوا جب پاکستانی فورسز باڑ کی مرمت کر رہی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان کی جانب سے مؤثر جوابی کارروائی سے افغان فورسز کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات جاری رکھے گا۔ سیکیورٹی ذرائع نے کہا کہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز اپنی سرزمین کی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے ترقی کے مضبوط منصوبے کی تیاری کے لیے وسیع تر سیاسی استحکام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں جنرل اسمبلی کی کمیٹی کے دوسرے اجلاس میں مباحثے کے دوران حصہ لیتے ہوئے پاکستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب
منیر اکرم نے تجویز دی کہ ترقی پذیر ملکوں میں اقوام متحدہ کے نظام قائم کیا جائے تاکہ عوامی اور سرکاری سرمایہ کاری کے بنیادی ڈھانچے میں سہولت فراہم کی جا سکے۔ منیر اکرم نے ترقی پذیر ملکوں سے تعاون کے لیے موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے انصاف، موسمیاتی تبدیلی کی روک تھام کے لیے مالی تعاون بڑھانے اور تجارتی اصلاحات کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ انہوں نے ٹیکنالوجی کو عالمی سطح پر عوامی بھلائی کے طور پر پیش کرنے پر زور دیا، جس میں املاک دانش کی عدم لچک اور مصنوعی ذہانت کے معاہدوں پر توجہ دی جائے۔ فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا کے زیر اہتمام جنوبی وزیرستان کے علاقے سپن کئی میں نوجوانوں کا کنونشن ہوا۔ بڑی تعداد میں نوجوانوں نے کنونشن میں شرکت کی۔ انہوں نے علاقائی امن اور سلامتی کے لیے پاک فوج کی قربانیوں اور اس کے غیر متزلزل جذبے کو سراہا۔ انہوں نے تعلیم اور صحت سمیت دوسرے ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے بھی پاک فوج اور فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ کی کاوشوں کی تعریف کی۔ علماء کرام اور دینی مدارس کے طلباء نے کوہاٹ گیریژن کا دورہ کیا اور قیام امن اور فتنہ الخوارج کے خاتمے کے لیے پاک فوج کی کوششوں کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔ انہوں نے ملک کے لیے جانیں قربان کرنے والے افسروں اور جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ پاک فوج نے شمالی وزیرستان کے مختلف مقامات پر اسکول کے بچوں کے لیے غیر نصابی سرگرمیوں کا اہتمام کیا۔ ان سرگرمیوں کا مقصد بچوں میں خود اعتمادی، آگاہی اور ہنرمندی کو فروغ دینا تھا۔ مختلف مقابلوں میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے بچوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ جموں و کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے چیئرمین شبیر احمد شاہ نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ کشمیر اور فلسطین کے تنازعات کے حل کے لیے فیصلہ کن اقدام کرے۔ انہوں نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ دنیا کشمیریوں اور فلسطینیوں پر قابض قوتوں کی طرف سے جاری مظالم اور ان کی تباہی اور بربادی پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان متنازع علاقوں میں فوجی جارحیت اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی روک تھام عالمی امن اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریز نے کہا ہے کہ لبنان مکمل جنگ کے دہانے پر ہے، لیکن اس جنگ کو اب بھی روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے نیو یارک میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی اور تمام افراد کی جان بچانے کے لیے امداد کی فوری فراہمی کے مطالبے کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام ملکوں کو خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے اور تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ اپنی حفاظت اور سلامتی یقین بنانے کے اقدامات کریں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں مزید 20 فلسطینی شہید ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی فوج محصور غزہ میں رہائشی عمارات، تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو مسلسل نشانہ بنا رہی ہے۔ اردو زبان کے ممتاز شاعر اور مصنف نذر محمد راشد المعروف نون میم راشد کی آج 49ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ وہ 1 اگست 1910 کو گجرانوالہ کے علاقے علی پور چٹھا میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے معاشیات میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔ وہ جدید اردو شاعری کے ایک بااثر شاعر تھے۔ نون میم راشد کو میرا جی کے ساتھ اردو شاعری میں جدید آزاد نظم کا بانی تصور کیا جاتا ہے۔ نون میم راشد کا پہلا مجموعہ ماورا 1941 میں شائع ہوا۔ وہ 1975 میں آج کے روز لندن کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ آج ڈاک کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد لوگوں اور کاروباری اداروں کے روزمرہ معاملات اور عالمی سماجی و اقتصادی ترقی میں ڈاک کے کردار کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے دنیا بھر میں مواصلات اور لوگوں کو بااختیار بنانے کے 150 سال۔ ملتان میں 3 میچوں کی سیریز کے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے روز انگلینڈ نے پاکستان کے خلاف اپنی پہلی اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 354 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے قبل پاکستان کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 556 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم اس دوران گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور پشاور 30 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 31، کراچی 39، کوئٹہ 24، گلگت 20، مری 19، مظفر آباد 22، سری نگر 21، جموں 31 اور لیہ 14 ڈگری سینٹی گریڈ۔
اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.